السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بھارت کیوں پریشان ہے؟ اسرائیل اس حوالے سے کئی خدشات کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا پاکستان کا ایٹم بم جو ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب کا بھی ہو گیا ہے اور سعودی عرب بھی ایٹمی قوت ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس معاہدے کے جو خد و خال ہیں، یقیناً وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، لیکن یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے اور یقیناً پاکستان اس سے پہلے بھی سعودی عرب کی ہر ممکن دفاعی مدد کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ضرورت پڑی ہے پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اور جبکہ امریکی بیسز بھی سعودی عرب میں ہیں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ یہ جو گھنٹی ہے اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ آپ کو جو نیا ویلاگ ہو وہ مل سکے۔ تو جناب، کل بڑا ایک تاریخی دن تھا اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک پیک پر پہنچ چکے ہیں۔ کل جب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے تو جو ان کو ایک پرتپاک ان کا استقبال ہوا وہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماضی میں تاریخ نہیں ملتی۔ اور شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے، پھر محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہ تاریخی معاہدہ ہوا جس میں یہ قرار دیا گیا کہ یہ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اور یہ جو معاہدہ تھا اس پر دونوں جانب سے دستخط ہوئے، شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کیے، محمد بن سلمان نے بھی دستخط کیے۔ اب یہ معاہدہ ہے کیا؟ ایکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ مجھ پر حملہ آپ پر حملہ تصور ہوگا اور آپ پر حملہ مجھ پر حملہ تصور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھارت کو ناکو چنے چبا دیے، اور جس طرح بالکل بے بس کر کے بھارت کو ہم نے زیرو کر دیا، یہ اسی کی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے جو لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس میں چاروں شانے چت کیا بھارت کو، اس کے بعد یہ ایک بات چل رہی تھی کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اور حال ہی میں جو ایک سمٹ ہوا اسلامی ممالک کا، اس کے اندر بھی کہا گیا کہ جی بار بار یہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب دنیا میں اسلامی ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، تو ایٹمی قوت کے وزیر اعظم ہیں۔ یہاں پہ جو جسے کہتے ہیں نا، جو آخری جو ایک کام اسرائیل نے کیا، جو اس نے قطر پہ حملہ کر دیا، حالانکہ قطر ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے جو تعلقات نارملائز ہو رہے تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر جو تھے، ایسے ممالک تھے جو انتہائی قریب پہنچ چکے تھے کہ وہ اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کرتے بلکہ وہ جو نیا ایک ایگریمنٹ لا رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایگریمنٹ جو غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ہے اس کو سارے ممالک تسلیم کریں۔ لیکن ایسے موقع پہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر کے وہ سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ کر دیا۔ ایک طرح سے اچھا بھی ہوا، بعض اوقات کوئی چیز غلط ہوتی ہے لیکن اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصلحت اس میں رکھی کہ جب انہوں نے حماس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کو احساس ہوا کہ جناب امریکہ تو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی امریکی بیسز جو ہیں سعودی عرب میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، اس کے باوجود جب ایران پہ بھی حملہ ہوتا ہے اور پھر جب قطر پہ حملہ ہوتا ہے تو
امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کل کو سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اسی طرح کہے گا کہ جی مجھے تو پتہ ہی اس وقت لگا جب میزائل جو تھے وہ ہوا میں تھے. تو اس موقع پہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، عرب ممالک میں یہ چیز بڑی ایک محسوس کی جا رہی تھی کہ ہماری سیکیورٹی ایٹ رسک ہے. یعنی امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہیں لیکن یہ تعلقات ہمیں بچانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے ہیں. اب امریکہ کو بھی محسوس ہوا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جب وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کسی موقع پہ اسرائیل جو ہے خدا نخواستہ وہ سعودی عرب پہ حرمین شریفین پہ حملہ کر دیتا ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ اس نے ایران کو ٹارگٹ کیا، ایران نے جواب دیا، قطر کو ٹارگٹ کر دیا. اب قطر کو اور سعودی عرب کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے جو مثال کے طور پر جب پاکستان پر حملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کا ایک جہاز بھی، یعنی کوئی 100-150 جہاز تھے جو پاکستان آنا چاہ رہے تھے بمباری کرنے کے لیے اور پاکستان پر حملہ کرنے، ایک جہاز بھی پاکستانی حدود کراس نہیں کر سکا. تو یہ جو پاکستان کی جو سسٹم ہے پاکستان کے پاس، یقیناً یہ اب اس میں کمال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، عاصم منیر صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے کس طرح اس معاہدے کے حوالے سے چین کو اعتماد میں لیا، اس معاہدے پر سعودی عرب کو. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور دو ممالک ایسے ہیں جو کہ کافی حد تک اسی معاہدے کے ذریعے وہ بھی پاکستان پر اعتماد کریں گے. اور یہ دستخط کب ہوتے ہیں؟ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد دستخط ہو جائیں گے. تو یہ دفاعی پیکٹ صرف 1-2 ملکوں نہیں، کافی سارے ملکوں کو پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اب اگر یہ معاہدے ہو جاتے ہیں تو یہ امریکہ کا اس خطے کے اندر جو اس کی عملداری ہے اس میں کافی کمی آ جائے گی. یعنی ان ممالک نے امریکہ سے نہ صرف یہ ممالک اسلحہ خریدتے ہیں بلکہ بڑی بھاری رقم بھی دیتے ہیں کہ یہ اتنے بھاری جو اسلحہ خریدا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ان کی خدمات ہیں، یعنی وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بیسز بنائی گئی ہیں اور پھر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس تھی. تو اب امریکہ سے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کے پاس آ رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور سعودی عرب کی فوج جو ہے وہ پاکستان آ جائے گی یا سعودی عرب کوئی یہاں پہ میزائل لے کے اسرائیل پہ حملہ کر دے گا. ایسا نہیں ہے، یا انڈیا پہ حملہ ہوگا. بلکہ یہ معاہدہ ایکچولی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا سعودی عرب کو. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ میوچول یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، لیکن ایکچولی یہ اس قسم کا ایک معاہدہ ہے کہ پاکستان اس کا سعودی عرب کا دفاع کرے گا. کیونکہ پاکستان ظاہر ہے پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس ملٹری کی ایک طاقت ہے، تو پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب پھر کیا کرے گا؟ تو جناب پاکستان پر اگر حملہ ہوتا ہے جیسے بھارت نے کیا تو کیا اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر سعودی عرب نے پاکستان کی مدد نہیں کی؟ سعودی عرب اگر ایسی حالات میں پاکستان کی فائنینشلی سپورٹ کر دیتا ہے کہ پاکستان مزید فائنینشلی سٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا سودا تو کوئی نہیں ہے نا. تو اگر ہم سعودی عرب کو اپنی سروسز دیں گے، یعنی اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے اور جو انڈیا کے لوگ ہیں، یعنی انڈیا کو بڑی تکلیف ہے، امریکہ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے، میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا جس طرح انہوں نے چائنا کو اعتماد میں لیا ہوگا. کیونکہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں زیادہ تر چائنیز ٹیکنالوجی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم ان کی ٹیکنالوجی سے کسی ملک کو سیکیورٹی فراہم کریں گے تو یقیناً چائنا بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہوگا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر پاکستان کے پاس کیا ایشو ہے، ہمارے پاس ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اکنامک ایشو ہے، معیشت ہماری کمزور ہے،
ہمارا دفاع مضبوط ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، میزائل ہمارے پاس ہیں، ٹینک ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس جدید طیارے موجود ہیں، سب کچھ ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان جو پریشانی ہے پاکستان میں وہ ہے معیشت کی۔ پاکستانی معیشت جو ہے دن بدن کمزور ہوئی ہے، بے روزگاری ہے یہاں پہ، یا مہنگائی ہے۔ سعودی عرب بڑے بڑے منصوبے شروع کر رہا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے سکل جو ورکر ہے اس کو لے کے جائے گا۔ یعنی پہلے وہ انڈیا سے لے جا رہا تھا، دوسرے ملکوں سے لے جا رہا تھا، اب جو ہے اس وقت اب صورتحال کچھ یہ بدل رہی ہے کہ جیسے پاکستان اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو اب جتنا بھی ورکر سکل ورکر کی ضرورت ہوگی وہ پاکستان پرووائڈ کرے گا۔ تو اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ بندہ بھی اگر سعودی عرب چلا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ان کی تنخواہیں، اور وہاں سے وہ لوگ جب پیسے یہاں بھیجیں گے تو وہ اربوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بھی ملکوں کے ساتھ یہ اگریمنٹ کرے، اس کے جو خد و خال ہیں اگریمنٹ کے ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن امکان یہی ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل جو ہیلپ ہے، یعنی معاشی جو طور پر ہم کمزور ہیں، سعودی عرب ہماری مدد کرے گا، ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا، جیسے کہ میں نے کہا کہ سکل لیبر کو بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ پھر پاکستان دفاعی طور پر ہتھیار بناتا ہے، پاکستان بہت سارے ایسے ہتھیار اور ٹینک بناتا ہے، ایون کہ جہاز بناتا ہے، لڑاکا طیارے بناتا ہے جو سعودی عرب کو فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیل ہے، اور یہ کوئی معمولی ڈیل اس کو نہ سمجھا جائے۔ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جناب امریکی جو ایک وہ معاملہ تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ یعنی امریکی جو یہاں پہ اب قطر بھی جو ہے وہ بھی، میں نے کہا نا کہ 1-2 ملک جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، تو قطر بھی ان ممالک میں شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ بھی پاکستان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چند دنوں کی بات ہے کہ سعودی عرب کے بعد جو ہیں یہ مزید ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے۔ اب بعض لوگ اس پہ طنز بھی کر رہے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ کوئی اتنا بڑا معاہدہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلے یہ امریکہ سے ایک آپ نے واپس لے لیا ہے کہ وہ کسی ملک کی سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا، اب یہ ذمہ داری پاکستان کے پاس آ گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ جب کہ ہمیں سعودی عرب کی ضرورت پڑے گی کس جگہ پہ، یقیناً جیسے افغانستان کے معاملات ہیں جہاں پہ سعودی عرب یا قطر جو ہے وہ طالبان پر اس کا انفلوئنس ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کو ایک مدد ملے گی۔ دوسرا اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت پاکستان کی امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اس وقت مثالی تعلقات ہیں۔ تو 2 پاوروں جو سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بہت قریب ہے اس وقت۔ تو یہ ساری جو ڈپلومیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب کا کردار جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے کہ انہوں نے کس طرح امریکی صدر سے ملاقات کی، جو انڈیا کا ایک پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف اس کو زائل کیا، یہ جو پلوامہ کا جو اٹیک تھا اس کا سارا جو ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا تھا وہ پاکستان نے ایک قسم کا اس کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا، یعنی اس کی بالکل کوئی وقت نہیں رہی۔ پھر چائنا کے ہم قریب ہو گئے، اب چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں کسی موقع پہ خراب تھے لیکن اب وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ انڈیا کو ہم نے شکست دے دی ہے، انڈیا آرام سے بیٹھ گیا ہے، لیکن اس کی پراکسیز ابھی بھی کام کر رہی ہیں افغانستان کے اندر اور دیگر جگہوں سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انڈیا اب براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنے پراکسیز کے ذریعے آپ پہ اٹیک کرے گا۔ دوسرا اب جو معاملہ ہے صرف افغانستان کے معاملہ ہے، جو افغانستان کی جانب سے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہیں، تو میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ تحریک طالبان کو، پھر مجید برگیڈ کو، پھر BLA کو آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی ٹی ٹی پی کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان 2 کو بھی ڈکلیئر کروایا گیا امریکہ سے، تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس پیکٹ کے اندر ہوگا کیا؟
اب پاکستان کو سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. پاکستان اس کے لیے جو بھی پلاننگ ہوگی وہ کرے گا، اور ساتھ یقیناً اگر کسی جانب سے اٹیک ہوتا ہے تو اس کو روکنا بھی ذمہ داری پاکستان کی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، آئل جو ریفائنری بننی ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں سمجھ رہا ہوں کہ جو سعودی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں. تو یہ بھی اس معاہدے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں ایک فائدہ ہوگا کہ سعودی کمپنیاں یہاں پہ کام کریں گی، اور یہاں پہ بڑی اس میں جو ہے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گی، بھاری انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ تمام جو میں دیکھ رہا ہوں ڈائریکشن جو پاکستان کی ہے، پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یا انٹرنیشنل پولیٹکس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے، وہ روز بروز جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. صرف ایشوز میں نے کہا کہ ہماری معیشت کا ایشو ہے جس کو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر بہتر کر سکتا ہے، اور اگر اس پیکٹ کے اندر مزید ممالک آگے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ون ون پوزیشن پہ ہوگا ان ممالک کے ساتھ ساتھ. تو آج اسی پر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ اسی پر آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس حوالے سے مزید اگر تفصیلات آتی ہیں تو وہ بھی شیئر میں کروں گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.